अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यमनिवा के कलम से तहरीर करदा नावल अहले दिल के एपिसोड नंबर 37 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर के बिना स्टार्ट करते हैं आपके फेवरेट नावल के आज के एपिसोड। अम्मा एक काम कहूँ आपसे? शाह वापसी की तैयारी करके अम्मा के पास जा बैठा था, अचानक बोला। हाँ बोल ना। अम्मा कुर्बान, पूछता क्यों है? अम्मा ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। अम्मा, बरिया पर अगर सख्ती करनी पड़े तो कर लेना, मगर इसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से रोक दें किसी तरह। ऐसा भी नहीं कि पूरे घर में सबसे ज़्यादा काम इसी के हिस्से में आते हैं। मैं देख रहा हूँ शहरबानो भाभी के काम वही कर रही होती है। इस बार मैंने अगर भाभी से बात की तो बिल्कुल लिहाज नहीं रखूँगा। वो संजीदगी से बोल रहा था। अम्मा ने सर हिला दिया। चल, इस बहाने तुझे अकल तो आई। वो भी उसकी अम्मा थी। खफीफ सा तंज किया तो वो खफकी से उन्हें देखने लगा। यानी अब भी तंज? मुझे अकल है, बस मेरी बीवी अकल से फारिग है। उसकी सेहत देखी है ना, परेशान कर दिया उसने मुझे। मैं बहुत छुट्टियां कर चुका, इस बार ज़रा चक्कर देर से लगेगा कुछ वक्त, फिर आगे तो हर हफ्ते आऊँगा, मगर जो दिन में नहीं हूँ। आप बड़ी हैं, ज़रा सख्ती करके उसे बिठा दें अम्मा, मुझे उसकी बहुत परेशानी होती है। उसने अम्मा के हाथ पकड़कर मिन्नत की। दीदी उसकी फ़िक्र पर निहाल होती नज़रों से उसे देख रही थी, जैसे कहती हो मेरा शाह बुरा बन भी नहीं सकता। वो सबकी फ़िक्र करता था, फिर बीवी की क्यों नहीं? ठीक है, हमें तो पहले भी तू नहीं रोका था, वरना मैं ऐसी नाइंसाफ़ी ना होने देती कभी। अम्मा ने उसे उसके अल्फाज याद दिलाए तो वह शर्मिंदा हुआ। अम्मा से पूरी तरह इत्मीनान और वादा लेकर वह शहर वापस लौट कर जा चुका था। बरिया के मामूल के काम जारी थे। शाम का वक्त था, सहन में सब बैठे थे। शहरबानो हमेशा की तरह अपना काम बरिया पर डाले आराम से बैठी थी। अम्मा की तबीयत पर अब काफ़ी संभल गई थी। अब्बास और अम्माई वहीं उनके पास बैठे हुए थे जब अम्मा ने अचानक बरिया को बुलवा लिया। जी, आपने बुलाया? बरिया ने आकर संजीदगी से पूछा। अम्मा ने सर हिलाकर उसे अपने पास बिठाया। क्या कर रही थी? अम्मा ने सवाल किया। रोटियां बनाने लगी थी अभी। बरिया ने मशीनी से अंदाज में जवाब दिया। हमायूं ने उसे परेशानी से देखा। इतनी कमज़ोर हो रही थी, सारा वक्त काम काम, मगर यहाँ शायद से कौन इख्तलाफ करे। शहरबानो उठकर रोटियां बना। इस वक्त तू ही बनाती थी ना? अम्मा ने शहरबानो को आवाज़ देकर कहा। लहजा नरम था मगर अल्फाज दो टोक थे। बच्चों को पढ़ाने के बहाने बैठी शहरबानो बौखलाकर उठ खड़ी हुई। हाँ अम्मा, जाने लगी थी, सोचो सालन बन जाए फिर बनाऊंगी। शहरबानो ने अब्बास के देखने पर जल्दी से वजाहत दी और किचन की तरफ बढ़ गई। शाम हो गई है और कब बनानी थी? सालन कब का बना पड़ा है सामने। सुस्ती बढ़ गई है कुछ ज़्यादा तुम में, अब्बास ने संजीदगी से बीवी को जताया। बरिया खामोशी से सबको देख रही थी। आज ऐसा क्यों किया जा रहा था वह नहीं समझ पा रही थी। दीदी के साथ रोटियां बनाती है तंदूर पर, और सुबह नाश्ते में चाय बना लेती है, शाम को बर्तन धोती है, बस बहुत है। इसके अलावा कोई काम करता ना देखो अब। जिसका जो काम है वो करेगा। अम्मा ने बरिया को संजीदगी से समझाया। वो उन्हें देखने लगी। मगर मैं फारिग है तो नमाज कुरान कर लिया कर, मेरे पास बैठ जाया कर। सारा दिन नींद से झूलती है, सो लिया कर जब नींद आए। बरिया ने बोलना चाहा जब अम्मा ने बात पूरी होने से पहले ही उसे फ़ौरन टोक दिया। ये तो आप कह रही हैं ना, आपके शाह को पता चला तो फिर से डांटेगा मुझे। बरिया ने शाह का हवाला दिया। शाह अम्मा से बड़ा नहीं है गुड़िया, अम्मा ने जो कह दिया वही करो। शाह को अम्मा जवाब दे देंगी। हमायूं ने उसे तसल्ली से जवाब दिया। अम्मा आज पहली बार संजीदा हुई बैठी थी। बरिया को उनसे इख्तलाफ करने में खौफ महसूस हुआ। ऐसा लगा अब इनकार करेगी तो बुरी तरह डांट खाएगी। दीदी कल से तीनों वक्त पे खाना ये हमारे साथ खाएगी, हमारे साथ ही डालना इसका खाना। अम्मा ने दीदी को और हिदायत दी। वो देख रही थी अक्सर बरिया खाना खाए बिना घूमती रहती थी। घर में जो मीठा बनता था या जो फ्रूट्स वगैरह आते थे उनमें पिछले कुछ वक्त से बरिया ने हिस्सा लेना छोड़ दिया था, मगर अब अम्मा उसकी हरकत पर कड़ी नज़र रखने वाली थी। दीदी ने उनकी हिदायत पर फ़ौरन सर हिला दिया। बरिया को ऐसा महसूस होने लगा जैसे घर को फिर से तरतीब दी जा रही, और यह सब सिर्फ बात नहीं थी। अगले रोज़ से उसी रूटीन पर सख्ती से अमल किया गया था। ना वो अपने काम के अलावा काम कर सकती थी और ना ही खाना भी ना छोड़ सकती थी। अब अक्सर दिन के वक्त अम्मा उसे अपने सामने रखती थी। वह ज़्यादातर अब उनके कमरे में सोई हुई पाई जाती थी और अम्मा तस्बीह करती इत्मीनान से उसे देखती रहती थी। शाह की हर कॉल का आगाज़ बरिया के हाल से पूछने से होता था। अब भी वह सुकून से रहने लगा था। हालांकि आज सुबह से तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी। जरी शायद मीटिंग में बिजी था, कॉल अटेंड नहीं की तो उसने मिसेस समरा को कॉल मिला ली। मम्मा, मेरी तबीयत बहुत अपसेट हो रही है। जरार शायद बिजी हैं, कॉल नहीं उठा रहे, प्लीज़ मेरे साथ किसी डॉक्टर के पास चलें। उसने रूहानसी आवाज़ से मिसेस समरा से कहा तो वो परेशान हो गई। उसे तैयार होने का कहा और कॉल काट कर ड्राइवर के साथ उसके घर पहुंची। हना का चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था। मिसेस समरा को होल उठने लगे थे। उसे लेकर अपनी दोस्त डॉक्टर के पास गई तो उसने सबसे पहले हना का चेकअप किया। कमज़ोरी हो रही है काफ़ी, डॉक्टर ने चेक करके बताया। हना दूर बेड पर बैठी लेटी हुई थी। समरा, तुम्हारी बेटी की अभी तो शादी हुई है, वैसे तो इसे अभी कुछ एंजॉय करना चाहिए था। इतनी जल्दी प्रेगनेंसी? एंड शी इज़ नॉट फाइन। कोई परेशानी है क्या इसको? फिजिकली तो ठीक है बट किसी वजह से शायद डिप्रेस्ड है। इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और टेंशन फ्री माहौल की, वरना आगे जाकर मुश्किलात हो सकती हैं इसको। लेडी डॉक्टर मिसेस समरा की फ्रेंड थी, खुलकर बात की। मिसेस समरा ने गर्दन मोड़कर हना को देखा। उसे क्या टेंशन होगी? टेंशन वो खुद उसे दे चुकी थी, मगर अब अपनी बातें बिल्कुल ही भुला गई।
اس کے پاپا نے اجڑ لڑکے سے شادی کر دی اس کی. تمہیں تو پتہ ہے دیہاتی لوگوں کا، ان کے لیے عورت ایک روبوٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتی. زری پلیز کچھ کرو، میری بیٹی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی ڈاکٹر کو بھی سوچنے پر مجبور کر گئی تھی. یہ تو بہت غلط کیا، اس کی حالت دیکھو، اگر ایسا رہا تو اس نے تو ڈیلیوری کے ٹائم مر ہی جانا ہے. ان دیہاتی عورتوں کی دیسی خوراک اور اسٹیمنا الگ ہوتا ہے، ہماری نازک مزاج لڑکیاں کہاں یہ سب جھیل سکتی ہیں. اگر ہنی کو صحیح ماحول نہیں ملا ہوا تو اسے اپنے پاس رکھو سمرا، اٹس ناٹ گڈ کنڈیشن. ڈاکٹر نے جو سنا اور سمجھا اس کے حساب سے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا. تو مسز سمرا پریشان ہوئی، انہیں ہنا کی حالت بری لگ رہی تھی. کہ اس کے ابارشن ہو سکتا ہے؟ مسز سمرا نے دھیمے لہجے میں رازداری سے سوال کیا. تو ڈاکٹر چونکی. یہ کیا کہہ رہی ہو سمرا؟ یہ بہتر حل نہیں ہے، تم بس ہنا کو اپنے پاس رکھو اور خیال رکھو اس کا. ڈاکٹر نے انکار کرتے ہوئے ان کو سمجھایا. دیکھو زری، میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا ہسبینڈ حماد کے آفس میں کام کرتے ہیں. حماد کو وہ اچھا لگا تھا تو زبردستی شادی کروا دی. وہ اچھا ہے مگر بیکورڈ ہے. کتنا عرصہ اس نے گرمیوں میں ہنا کو گاؤں میں رکھا، اور جب وہ رود ہو کر ہمارے پاس آئی تو اتنی زرد اور سانولی سی ہو رہی تھی، ویک بھی. بڑی مشکلوں سے ہم نے اس لڑکی کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہنا کو اپنے پاس رکھا، مگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ گیا اور ہمارے گھر اتنا فساد کرنے لگا. ہنا اپنے پاپا کے دیے گھر میں تھی اور تم یقین نہیں کرو گی وہ وہیں پہنچ گیا. ہنا کے ساتھ وہاں رہتا ہے اور سب ملازماؤں کو فارغ کر دیا، سارا کام ہنا سے کرواتا ہے. ایسے میں ہنا کا پریگننٹ ہو جانا مجھے پہلے ہی پریشان کر رہا تھا، اور اب اس کی حالت دیکھو. مسز سمرا نے کچھ رد و بدل کے ساتھ تفصیل سے آگاہ کیا. ان کی دوست بھی حیران ہوئی. سمرا ایسا ہے تو پھر ڈیورس کرواؤ، تم لوگ کیوں اپنی اکلوتی بیٹی کو ایسے جنگلی کے ساتھ رہنے دے رہے ہو؟ ڈاکٹر نے حل پیش کیا. مسز سمرا افسردگی سے نفی میں سر ہلا گئی. مسئلہ یہی ہے، ہنا کو قابو میں کیا ہوا ہے، اتنی بری حالت میں ہے مگر کہتی ہے اب ڈیورس نہیں لے گی. روتی ہے، تنگ ہوتی ہے، مگر ڈیورس لینے کو تیار نہیں ہے. ٹرسٹ میں آج بھی طبیعت خراب ہونے پر مجھے کال کی اور میں اس کے گھر جا کر اس کو لائی. اس لاپرواہ انسان کو اتنا احساس نہیں کہ کال اٹھا لے. یہ تو کبھی تڑپ کر مر بھی گئی تو اس ظالم کو پرواہ نہیں ہوگی. مسز سمرا بات کے اختتام میں آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی. ہنا دور پڑی تھی، نیم بے ہوش سی تھی، خبر ہی نہ ہوئی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی ماں کیا کچھ کہہ رہی ہے. اس لیے پلیز اگر ابارشن کا آپشن ہے تو پلیز ہیلپ کرو. میں جلد کوشش کروں گا اس جنگلی سے ہنا کا رشتہ ختم کرواؤں، بٹ یہ بچے والا آپشن ختم ہو. مسز سمرا نے ریکویسٹ کی. ان کی دوست پرسوچ نظروں سے ہنا کو دیکھتی سر ہلا گئی. ابارشن کیا جا سکتا ہے، ابھی پریگنینسی کا سٹارٹ ہے، لیکن اگر اس کے ہسبینڈ کو پتہ چلا تو کیس بن سکتا ہے. ڈاکٹر نے اپنی مشکل بتائی. مسز سمرا نے اطمینان سے سر نفی میں ہلا دیا. اس کے ہسبینڈ کو کون بتائے گا کہ ابارشن خود کروائے گئے؟ اس کی طبیعت خراب تھی، میں ملازماؤں کے سامنے ہاسپٹل لائی ہوں. کہہ دیں گے پرابلم ہوئی اور ابارٹ ہو گیا، انفیکٹ اسی نے اس حال تک پہنچایا. مسز سمرا نے پہلے سے جھوٹ تیار کر رکھا تھا. ڈاکٹر نے بھی حامی بھر لی. بیڈ پر پڑی ہنا خود پر آنے والی اس اذیت سے بے خبر تھی جو وہاں آفس میں بیٹھا جرار بھی. بریہ کو اپنی طبیعت گری گری سے محسوس ہو رہی تھی جو کھادے دل مت لانے لگتا تھا. وہ الٹیاں کر کر کے نڈھال ہو رہی تھی، وہ نیچے بھی نہیں جا رہی تھی. اماں نے دیدے کو پتہ کرنے بھیجا. دیدے کمرے میں پہنچی تو بریہ کی الٹیاں کر کے حالت پتلی ہو رہی تھی، نڈھال کمزور سی بستر پر پڑی تھی. دیدے اس کو دیکھ کر گھبرا گئی، اسے سہارا دے کر نیچے لائیں اور اماں کے کمرے میں جا کر سلا دیا. اس کا بار بار باتھ روم بھاگنا اماں اور دیدے کو ٹھٹکا گیا. اماں نے فوری دیدے کو گاؤں کی پرانی دائی کو لینے کے لیے بھیج دیا. دائی اماں کے بلاوے پر بھاگی آئی تھی. بے حال پڑی بریہ کو چیک کیا. مبارک ہو بی بی، تیرا شاہ باپ بننے والا ہے خیر سے. دائی نے اماں کو خوشخبری سنائی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ خیر سے رکھے میری بہو کو، اللہ خوشیاں دے. اماں کا خوشی سے برا حال ہو رہا تھا. دیدے نے نیم بے ہوش پڑی بریہ کو خود سے لپٹا کر چٹا چٹ اس کے گال چومے. یہ رکھ لے، اتنی خوشی کی خبر سنانے کا انعام. اماں نے ہزار کے کڑکتے نوٹ دائی کو تھما دیا. اس نے نوٹ مٹھی میں دبا کر دعاؤں کا ڈھیر دیا. گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. بچے تو پہلے بھی تھے گھر میں، مگر جری اور شاہ تو اب باپ بن رہے تھے. جری کے وقت تو اماں نے بس گاؤں میں مٹھائی بانٹ دی تھی. ہنا تو پاس نہ تھی کہ سر کا صدقہ اتارتی. اب بریہ تو ان کے ہی پاس تھی. سر کا صدقہ اتارا، گاؤں میں مٹھائی بانٹی. بریہ کو خود ابھی تک کوئی خبر نہ تھی. عجیب بیزار ہو رہی تھی. ذرا سر سنبھلا تو اٹھ کر چھت پر پہنچتی، اپنے کمرے میں بند ہوگی. نیچے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اسے کچھ خبر نہ تھی. گھر والے اب تو اس کا مزاج سمجھنے ہی لگے تھے، کسی نے اسے نہیں چھیڑا. اماں نے دیدے کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کی. اب بھی کچھ نہ کہنا، اس کا پتہ تو ہے مزاج خراب ہو رہا ہے، بیزار ہو رہی ہے اپنی حالت سے. اماں نے دیدے کو خاص ہدایت دی تو وہ سر ہلا گئی. شام ہوئی تو عباس اور ہمایوں بھی گھر آ گئے. اس خبر پر وہ بھی خوش ہوئے. شاہ کو کال ملائی. کب گھر آئے گا شاہ؟ اماں نے اس سے پوچھا. لہجہ خوشی سے بھرا ہوا تھا. شاہ حیران ہوا. اماں اس جمعہ کو لگاؤں گا چکر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شاہ نے اپنا ارادہ بتانے کے ساتھ سوال کیا. اس وقت آفس سے واپس آ کر وہ چھت پر بیٹھا چائے ہی پی رہا تھا. لہجے میں تھکن نمایاں تھی. بس جلدی آ، سب خیر ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے. اماں کا خوشی سے لبریز لہجہ اسے چونکا گیا. چائے کا آخری گھونٹ بھر کر زمین پر کپ رکھا اور کشن کی ٹیک لگاتا چارپائی پر نیم دراز ہو گیا. خوشخبری کیا ہے وہ بتا دیں، پھر جلدی بھی آ جاؤں گا. وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا. تو باپ بننے والا ہے شاہ، اللہ تجھے نیک اولاد دے. اماں نے اسے مسکرا کر بتایا. شاہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا. اماں دعائیں دے رہی تھی. سچ میں اماں؟ بریہ کہاں ہے، بات کروائیں؟ وہ بے تاب سا بولا.
لہجہ یکدم اسے سے خوشی سے پھٹنے والا ہو گیا، شاید رنگ آنکھوں میں دیے جل اٹھے۔ وہ آرام کر رہی ہے، طبیعت نہیں ٹھیک اس کی۔ اماں نے اسے بریہ کو بتاتے ہوئے اس کی حالت کی پوری تفصیل دی۔ شاہ پریشان ہو گیا۔ اماں میں بس جلدی چکر لگاؤں گا، دیدے سے کہنا اس پاگل لڑکی کا بہت سارا خیال رکھیں، اس حال میں تب بالکل کام نہیں کرنے دینا، جتنا اس کا دماغ ہے نا، دیکھ لینا اماں، وہ اس خوشی کی خبر کے بعد بھی نہیں سدھرے گی۔ وہ تیزی سے بول رہا تھا، اماں اس کی ہدایت پر مسکرا رہی تھی۔ شاہ کملا نہ بن، وہ اب ناسمجھ نادان لڑکی نہیں رہے گی۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو سمجھدار ہو جاتی ہے، اس میں شعور آ جاتا ہے، وہ ایسی نادانیوں سے باز آ جاتی ہے، اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اماں نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ وہ بریہ کو عام لڑکیوں کی طرح سمجھ رہی تھی، انہیں لگتا تھا بریہ یہ سن کر خوش ہو جائے گی، بدل جائے گی، چہک اٹھے گی، بچے کے لیے جیسا جو کہا جائے گا کرے گی۔ اماں تو سادہ عورت تھی، اللہ کرے ایسا ہو، مجھے تو وہ خود بچوں جیسے لگتی ہے۔ شاہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا، بریہ کے لیے اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اماں سے باتیں کی، پھر بھائیوں سے، بھابھی، دیدے، چاچا اور چاچی تک سب نے مبارکباد دی، اور سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا شاہ کوئی الگ انسان لگ رہا تھا۔ کال کاٹ کر اس نے جری کو کال ملائی، وہ اب گھر کی طرف جا رہا تھا۔ شاہ کی بات سن کر گاڑی اس کی طرف موڑ گیا۔ حنا حماد صاحب کے گھر تھی، اس کی فکر نہ تھی۔ وہاں بریہ شام کو نیچے آئی تو اماں نے اپنے پاس ہی چارپائی پر اسے لیٹنے کے لیے جگہ دی۔ وہ لاغر سا وجود لیے ان کے پاس ہی لیٹ گئی۔ میری دھی، اب تو بار بار سیڑھیاں اترنا چڑھنا بالکل نہ کرنا، اور ویسے بھی اکیلی پڑی رہے گی تو مجھے فکر ہوتی رہے گی، بس شاہ کے آنے تک میرے کمرے میں رہنا۔ اماں اس کے بال سنوارتے ہوئے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی سر ہلا دیا۔ دیدے اس کے لیے پھل کاٹ کر لیا، کچھ لے لے بریہ، ایسے تو کمزوری ہو جائے گی۔ اماں نے دیدے کو آواز لگا کر کہتے ہوئے بریہ کو ہدایت دی۔ نہیں، میں کھانا کھا لوں گی، مجھے پھل نہیں کھانے، وہ نقاہت بھری آواز میں کہتی سر نفی میں ہلا گئی۔ موسم بدلا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی تو خود پر چادر ڈالنے لگی۔ وہ اب ضروری ہیں تیرے لیے، چل اٹھ جا میری تھی۔ دیدے پھل لا چکی تھیں، اماں نے اسے اٹھایا۔ کیا ہوا مجھے؟ فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے مجھے کبھی کبھی، ٹھیک ہو جاؤں گی میں، وہ عادت کے مطابق اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر بول رہی تھی۔ اماں اور دیدے اس کے انداز پر مسکرائیں۔ بریہ اب یہ ضد نہ کیا کر، تجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو ماں بننے والی ہے اور تیرے لیے اچھی خوراک ضروری ہے، ننھی سی جان ہے تیری، کیسے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائے گی؟ اماں مسکراتے ہوئے محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ بریہ کی کمزور سے بند ہوتی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں، بے یقینی سے اماں کو دیکھتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کہا اماں؟ آپ نے ابھی کیا کہا؟ میں کیا مطلب، کون سی ذمہ داری؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ بچے کی ذمہ داری، تو ماں بننے والی ہے میری کملی دھی، اماں نے بتاتے ہوئے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دیدے اس کے لیے پھل کاٹ رہی تھی، جبکہ اماں کے ان جملوں پر بریہ گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ نہ چہرے پر خوشی ابھری تھی، نہ ہی شرم، وہ جسے صدمے میں گر چکی تھی۔ اماں اور دیدے کو اس کا انداز حیران کر گیا، وہ خوش کیوں نہیں تھی؟ بریہ، تجھے خوشی نہیں ہوئی کیا؟ اماں نے مدھم سے لہجے میں سوال کیا۔ بریہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو گیا اماں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل۔ بریہ بال مٹھیوں میں جکڑتی بری طرح سے رونے لگی۔ اماں اور دیدے کی خوشی اور جوش مان پڑ گیا۔ وہ خوش ہونے کی بجائے ماتم کیوں کر رہی تھی؟ اس نے پورے گھر کو حیران پریشان کر دیا تھا۔ اماں اس کی حرکت پر گمسم سی ہو گئی چکی تھی، انہیں پریشانی ہوئی۔ اس خوشی کی بات پر شاہ کو اگر بریہ نے ایسی باتیں کی تو اس پر کیا گزرے گی؟ وہ تو خوشی کو محسوس ہی نہیں کر پائے گا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔